اب ہم سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ قطب الدین ہی کی طرح التمش بھی ایک غلام تھا۔ التمش نے اپنی ابتدائی زندگی بخارا اور غزنی میں گزاری۔ بخارا اور غزنی یہ مقامات کے نام ہیں۔ سن 1190 کی دہائی کے آخر میں محمد غوری کے غلام کمانڈر قطب الدین ایبک نے اسے دہلی میں خرید لیا تھا۔ اس طرح وہ ایک غلام کا غلام بنا۔ یہاں پر غلام کا غلام اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قطب الدین ایبک بھی ایک غلام تھا جسے محمد غوری نے خریدا تھا، اور محمد غوری کے بعد قطب الدین نے سلطان شمس الدین التمش کو خریدا ہے، اس لیے اسے غلام کا غلام بولا جا رہا ہے۔ 1206 میں معیز الدین محمد غوری کے انتقال کے بعد قطب الدین ایبک حکمراں بن گئے تھے، اور قطب الدین ایبک کے بعد 1211 میں غیر مقبول جانشین آرام شاہ جو قطب الدین کا بیٹا تھا، اس کا تختہ پلٹ کر التمش نے دہلی میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ اس نے ایبک کی ایک بیٹی سے شادی بھی کی، یعنی قطب الدین ایبک کا داماد شمس الدین التمش تھا۔ اس کا انتظام حکومت بہتر تھا۔ اس نے 2 سکے، چاندی کا ٹنکا اور تانبے کا جیتل متعارف کروایا۔ اس کے درباری فخر مدبر نے ادب الحرب والشجاع ایک کتاب لکھی جو جنگ کے فن سے متعلق ہے۔ اس نے قطب مینار کی تعمیر مکمل کروائی، جس کا آغاز قطب الدین ایبک نے کروایا تھا۔ 30 اپریل 1236 سن عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔